السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد، آج کی اس مجلس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک بہت عظیم آیت کو موضوع بنایا ہے، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، اور بہت ہی زبردست ہے، جو ہمارے درمیان ایک رشتے کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ وہ رشتہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے اور کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اور اس کے آثار اور فوائد دنیا اور آخرت میں کیا مرتب ہوتے ہیں۔ وہ آیت ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، اخوت کا رشتہ۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے انما المؤمنون کہہ کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے بھائی چارے کا، اخوت کا، یہ دراصل ایمان کی بنیاد ہے، اور جو بھی محبت، بھائی چارہ، تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا دنیاوی غرض اور مقصد داخل نہیں ہوتا ہے، اور جو تعلق کسی سے بغیر کسی مقصد کے دنیاوی انسان کے دل میں ہو تو وہ اس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی صلہ اور بدلہ بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اخوة یعنی دینی بھائی، دینی اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اہل عقل اور اہل علم کہتے ہیں کہ دینی نسبت یا دینی رشتہ یہ دنیا کے تمام رشتوں سے مضبوط اور قوی ہے، یہاں تک کہ اگر دین و ایمان کی بنیاد سے خالی ہو رشتہ تو یہ رشتہ ماں باپ کے اس نسبی اور نسلی رشتے سے بھی قوی ہے جو ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس رشتے کی بنیاد پہ ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد پر اگر ماں باپ کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو ایمان کے مخالف ہے تو وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمانی رشتہ جو ہے یہ دنیا کے تمام رشتوں سے مضبوط اور دنیا کے تمام رشتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مفید ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ جس کا تعلق کسی بھائی سے دین کی بنیاد پر ہوا ہے اور واقعی وہ سچا ہے اس تعلق میں، تو آپ یقین مانیے کہ اس دنیا میں ظاہری اور باطنی، معنوی اور مادی جس اعتبار سے بھی اس کا بھائی اس کا محتاج ہوگا تو وہ کسی بھی صورت میں اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے میں بخیلی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہے ہی نہیں۔ آدمی پیچھے کہاں ہٹتا ہے؟ جہاں اس کا دنیاوی مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہ حساب لگاتا ہے کہ اگر اس کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے بینیفٹ کیا ملنے والا ہے۔ لیکن جب ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے تو اس کو جو بینیفٹ ملنے والا ہے یا جو اسے بینیفٹ دینے والا ہے، اس بنیاد پر اس ذات کے ہاتھ میں تو ہر خیر کی چابی ہے۔ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بھئی ہم کسی سے اگر ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس محبت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بنیاد پر ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جب ہم اس رشتے کو نبھا رہے ہیں تو پھر دنیا تو بیچ میں آئے گی ہی نہیں۔
اور آنا بھی نہیں چاہیے. اور یہیں پر مسنگ ہو جاتی ہے کہ جب آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت جو ہے مرحلہ بمرحلہ یا یکے بعد دیگرے متاثر اس لیے ہو جاتی ہے کہ دنیاوی مقاصد جو ہے حاصل ہمارے نہیں ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا صرف دعویٰ ہے ایک دوسرے سے للہ فی اللہ محبت. تو اس لیے جو ہے یہ محبت پہلی بنیاد پہ ہمارے اوپر کیا چیز واجب کرتی ہے کہ جس کو ہم نے دینی بھائی بنایا ہے اس سے ہم خالص اور بے پایہ محبت کریں سب سے پہلے. اور ہم سب جانتے ہیں اگر کسی چیز سے حقیقی محبت ہو جائے کسی چیز سے تو اس محبت کے لیے کچھ بھی قربانی دینی ہو پھر آدمی تردد نہیں کرے گا، پہلے صف میں کھڑا ہوگا، پہلی فرصت دنیاوی تمام اپنے اغراض و مقاصد چھوڑ کر کے اگر کوئی دینی بھائی ہمارا ظاہری باطنی کسی بھی اعتبار سے وہ ہمارا ضرورت مند ہے اور محتاج ہے تو وہ ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر کے کیا کرے گا، اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں اس ایمان نے کتنا زبردست جو ہے وہ تصویر پیش کی ہے، کتنی زبردست کہ اسی ایمان کی بنیاد پہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی بھائی چارہ کرایا انصار اور مہاجرین کے درمیان. ایمانی بھائی چارہ، اور ایمانی بھائی چارہ اس کی مثال شاید آپ کو تاریخ میں نہیں مل پائے گی جو صحابہ کرام نے پیش کیا. صحابہ کرام نے پیش کیا. ہم لوگ تو یا ہمارے درمیان تو گھر کے بغل میں نالی کے معمولی سے ایشو میں جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتے ہیں، مار اور پیٹ ہو جاتی ہے، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایشو تھوڑا سا نالی کا ہوتا ہے، معمولی سا معاملہ ہوتا ہے. اور یہاں اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان تو اللہ رب العالمین نے ان کی شہادت دی. یعنی یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ تاریخ اس کو پیش کر رہی ہے، بس کہ اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے. اور سورہ حشر میں جب اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم فی سبیل اللہ، تو اللہ نے آگے چل کر کے کیا کہا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. جو ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ کیا تھے؟ محتاج تھے. ان کو گھر چاہیے، ان کو پناہ چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، ان کو پانی چاہیے. جو نوجوان ہیں ان کو ضرورت ہے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے بیوی چاہیے، اس لیے کہ بلد غریب میں گئے ہیں جہاں ان کا نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی ناتا ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی احباب. صرف ایسے لوگوں کے بیچ میں گئے ہیں جن کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ نسبی رشتہ نہیں ہے، نسلی رشتہ نہیں ہے، دنیاوی رشتہ نہیں ہے، بزنس کا رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی رشتہ ہے. وہ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان. ایمان کی بنیاد پر وہ مکہ چھوڑ کر کے یا مختلف اور علاقوں سے چھوڑ کر کے مدینہ گئے ہیں. کن لوگوں کے درمیان؟ جن کو وہ اپنا ایمانی بھائی سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرایا، بھائی چارہ کروایا انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو انہوں نے جو مثال پیش کی، اللہ نے فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو بے پناہ ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور جو کچھ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کر رہے، کوئی حرج نہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور اپنے مہاجر بھائی کو انصاری بھائی اپنی تمام ضرورتوں پر مقدم کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. گرچہ جو چیز وہ پیش کر رہا ہے اس کو بے حد ضرورت ہے، ضرورت مند ہے. ہمارے پاس کوئی چیز ہو جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو اسے دینے میں کیا حرج ہے؟ کسی کو بھی ہم دے دیں گے. لیکن جس کی ہمیں ضرورت ہو، سخت ترین محتاج ہیں ہم، اور اس کی بنیاد پر بھی اس کے باوجود ہم اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کرتے ہیں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا
زبردست اور ایمان کا اثر کتنا ہی بہترین اور پیارا ہے کہ انسان اپنی اہم ضرورتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے اس کی حاجت کو. تاریخ میں آپ پڑھیں تو جس کے پاس 2 گھر تھے، جس انصاری کے پاس 2 گھر تھے، اپنے مہاجر، کیونکہ اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا تھا انصار کے درمیان مہاجرین کو، تو اس نے جو ہے اس انصاری بھائی نے اپنے مہاجر بھائی سے کیا کہا کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، ان 2 گھروں میں پہلے تم چوائس کر لو. 2 گھر ہیں، ایک اچھا ہے، بہترین ہے ماشاءاللہ، ایک کوالٹی میں اس سے کم ہے، تو آدمی کا نفس کیا کہتا ہے، کیا ہے دے دو نا. لیکن نہیں، ان کے ایمان نے اس بات کا تقاضا کیا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی پسند پر اپنے بھائی کی پسند کو ترجیح دو. اور یہ کیا انہوں نے کہ ہمارے پاس 2 گھر ہیں، آپ چوائس کر لیجئے کون سا گھر آپ کو پسند ہے، اس کو پہلے آپ لیجئے، جو آپ سے بچے گا وہ ہم لیں گے. جس کے پاس 3 بیویاں 4 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میری ساری بیویاں ہیں، آپ دیکھیں کون سی سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور بتائیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. بہت بڑی قربانی. اور انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر کہ مومن آپس میں بھائی بھائی. اب آپ سوچئے انسان کے نزدیک اس دنیا کے اعتبار سے یہی گھر، بیوی، بچے، یہی مکان، یہی تو ہے. آدمی یہاں پہ پڑا ہوا ہے 10 سال سے 5 سال سے، اور صبح سے شام تک خون اور پسینہ سب ایک کر دیتا ہے اور پیسے اکٹھا کرتا ہے. اس کا خواب ہوتا ہے کہ ایک اپنے خواب کی تعبیر خوبصورت گھر کی شکل میں ہم بنائیں، اور آدمی بناتا ہے، پوری زندگی کی کمائی لگا دیتا ہے اس خواب کی تعبیر میں. اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، کہ ایک اچھی سی بیوی، من پسند بیوی، اپنے اس کے جو اصول اور ضوابط اس کے ذہن و دماغ میں چلتے ہیں اس کے حساب سے چوائس کرتا ہے. اس کی خواہش ہے زندگی کی ہے. اور یہاں پر وہی جو زندگی کی اصل خواہش ہے دنیاوی اعتبار سے، ہاں، اپنے مہاجر بھائی کے لیے انصاری بھائی کہتا ہے کہ آپ چوائس کیجئے، پہلے آپ کی چوائس ہے، اس کے بعد ہماری چوائس ہے. یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ جذبہ اور یہ چیز اگر ہمارے درمیان پیدا ہو جائے، آپ یقین مانیے کہ ہم اپنے آس پاس کسی پڑوسی، کسی رشتہ دار، کسی دینی بھائی، ہاں، جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا ہوا ہے کہ اس کو ہم کھانا دے سکتے ہیں، اس کو ہم کپڑا دے سکتے ہیں، اور بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس کے لیے ہم گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں، گھر کا انتظام کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے ایمان کا اثر اسی اعتبار سے ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں کوئی دریغ نہیں ہوگا، تردد نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا ایمان ہم کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا پتہ لگائیں، کس کی کیا حالت ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، کون کس حال میں ہے. لیکن حالات اس کے برعکس ہیں. آج ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں پتا چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے، کیا سچویشن ہے اس کی، پریشان حال ہے، کھایا ہے نہیں کھایا ہے، پیا ہے نہیں پیا ہے. یہاں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں اگر گوشت بنے تو اس میں پانی زیادہ کر دو، تاکہ آپ جو کھا رہے ہو آپ کا پڑوسی بھی کھائے، اس کو بھی غریب ہو سکتا ہے، اس کے ہاں نہیں ہو سکتا ہے تمنا ملے. کتنے گھر ایسے ہیں کہ سال گزر جاتے ہیں یا مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ گوشت نہیں خرید سکتے، مچھلی نہیں خرید سکتے، یا اگر مثال کے طور پر مرغے ہیں وہ تھوڑے سستے ہیں، وہ نہیں خرید سکتے ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، آج تو عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے کہ مرغی کے پیر بھی بکنے لگے ہیں، ورنہ پہلے لوگ پھینک دیا کرتے تھے. میں جانتا ہوں کتنے لوگ بیچارے جو ہے انتظار میں رہتے، شام کو جاتے تھے مرغی کی دکان پہ تو اس کا پیر ہی لا کر کے پکا کے کھا لیتے، نہیں ان کے پاس استطاعت. لیکن ہم مثال کے طور پہ ہمیں اللہ نے دیا ہے ہر ہفتے میں، یا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے روزانہ گوشت آ رہا ہے، مچھلی آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن پڑوسی ہمارا اس کے گھر میں مہینہ گزر جا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. تو یہ ایمانی جو تقاضا تھا کہ ہمیں ایک جسم، ایک روح اور 2 جسم کی طرح رہنا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، یہاں پر بھی ایمان کی بنیاد پہ، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. اللہ، کتنی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن و دماغ میں ایمان کے تقاضے کو کس طرح سے چلتے رہنا چاہیے خون کے دوران کی طرح.
کہ مومنین کی مثال ایک دوسرے سے محبت میں، فی توادہم وتراحمہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت۔ رحمت اور شفقت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو دکھی دیکھیں تو کہیں کہ ارے بڑی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تراحمہم کا مطلب، رحمت و شفقت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ رحیم ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ رحیم ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار و مددگار چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے؟ اور اہم ترین ضرورتوں کو اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا ہے کہ اگر اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی تو شاید کتنے غریب اس دنیا سے کبھی کے چلے ہو جاتے۔ ہوا ہے، پانی ہے، یہ اہم ترین ضرورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بغیر کھانے کے ہفتہ بھی گزار لیں گے نہ پانی پر، یا بغیر کھانے اور پانی کے 1-2 دن 3 دن آپ کا گزر جائے گا، لیکن اگر آپ سانس آپ کی رکنے لگے تو کیا کریں گے؟ یا جن کو پریشانی ہے سانس کی، ہاں، اور ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے، آپ سوچئے کہ ہر سانس کا پیمنٹ دینا پڑتا ہے ہاسپٹل کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے ہوا فری کر دی۔ آج آپ تصور کیجئے، آج ملک سے ملک کی لڑائی ہے، بھائی سے بھائی کی لڑائی ہے، خاندان سے خاندان کی لڑائی ہے، پڑوسی سے پڑوسی کی لڑائی ہے۔ اگر اس ہوا کا کنٹرول اگر کسی مخلوق کو ہوتا تو وہ تو اپنے دشمن کو ایک لمحہ جینے نہیں دیتے، خلاص۔ اور پھر اگر کسی ملک کے قبضے میں ہوتا تو پھر اتنے پیسے، ملیار پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہے ہتھیاروں کے بنانے میں خرچ کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس صرف چابی یہی کنٹرول ہوا کی ہوتی تو پھر ان کو کچھ کرنا ہی نہیں۔ جیسے بہت سارے ملکوں میں ہے کہ اونچائی پر ہیں اور پانی کا آئے تو نیچے والے ملک ڈرتے رہتے ہیں کہ پانی کا باندھ کہیں نہ کھول دیں تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کی ہمیں جتنی سخت اور اہم ضرورت تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے حصول کو بالکل بغیر کلفت اور بغیر خرچ کے کر دیا۔ لیکن اس کی کتنی قیمت ہے اس انسان سے پوچھیں جس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، جتنی پریشانی سے انسان اپنی رات گزارتا ہے، اپنا دن گزارتا ہے، اس کو دقت ہوتی ہے سانس کے آنے اور جانے میں۔ ہماری کتنی سانسیں اور آتی اور جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ہم اس کا حساب تک نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ تو اللہ رحیم ہے تو اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، وہ شفا دے دیتا ہے۔ روزی میں کشادگی نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں، اللہ حکمت کے مطابق دیر یا سویر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور دیگر پریشانیاں ہیں تو اس لیے اللہ رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین بلکہ اپنے باغی بندوں پر بھی رحم کرتے ہوئے انہیں اس دنیا کے جو ہے کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع دیے ہوئے ہیں۔ ورنہ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو غنی حمید ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، تم محتاج ہو۔ اللہ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تمہیں فنا کر کے دوسری قوم پیدا کر دے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کوئی چیز یعنی تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ سے ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا حکم معاملہ کیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں گھس سکتی، اتنی بڑی ہے، اتنی ناممکن ہے ہمارے ذہن و دماغ کے اعتبار سے، اس کے ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کا صرف اس چیز کے لیے ہو جا کہنے کا بس کی دیر ہے کہ وہ چیز ہو جائے، جس کے لیے لوگوں نے صدیوں لگا دی ہیں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کن کے اشارے سے وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دے رکھا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے کافر بھی مستی سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور عائش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین رحیم ہے، تو اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں اور دے رہا ہے، جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ خود اللہ نے کہا کہ ہماری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو۔ وہی رحمت، اسی رحمت کا ذکر کیا ہے مومنین کے درمیان، فی توادہم و تراحمہم، آپس میں ایک دوسرے سے چاہنے اور ایک دوسرے کو لائک کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں۔
وتراحم وتعاطف. دیکھیے یہ تین قسم کے الفاظ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے جو انسانی تعلقات ہوتے ہیں اور انسانی تعلقات کی بنیاد پہ جو ان کی ضروریات اور تقاضے ہوتے ہیں سب اس میں اکٹھا کر دیا, کوئی چیز باہر نہیں. یہ تین الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, تراحم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. اگر مسلمان اس حدیث کو سمجھ لیں اور اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں, آپ یقین مانیے اس دنیا کے اندر ایک مسلمان بھی بھوکا نہیں سوئے گا, لیکن تطبیق ہو جائے, یہ چیز پیدا ہو جائے, اور کسی بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کا بدن بے کپڑا نہیں ہوگا. گرمی میں گرمی کے کپڑے اور ٹھنڈی میں ٹھنڈی کے کپڑے ہونے. اس لیے کہ اگر ہم کسی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور جو بھی صاحب ایمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے, تو ہماری ضرورت ہے کہ اس کے حالات کا تقاضا اور اس کے احوال کا ہم جو ہے کہ خبر لیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمثل الجسد الواحد, ایک جسم کی طرح. اللہ کی الگ الگ ہے, لیکن اللہ کے نبی تصور کیا دینا چاہتے ہیں کہ سوچو تمہارے جسم کے اعضاء کے تم سے رشتے کیسے ہیں. ہاتھ ہے, پیر ہے, کان ہے, ناک ہے اور دیگر اعضاء ہیں. ان اعضاء کا جسم سے کیسا رشتہ ہے؟ کیا کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا عضو اس سے بیزار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم سے مطلب نہیں, یہ تمہارا میٹر ہے. اگر آنکھ میں درد ہے تو رات بھر ہاتھ پیر چلتے ہیں سب کی نہیں کہ ہاتھ اور پیر اور سب سو گئے, بس خالی آنکھ جو ہے کراہ رہی ہے. یا پیر میں درد ہے تو باقی جسم کے اعضاء آرام سے سوتے ہوں. جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کر لیتا ہے اور دیر نہیں لگتی ہے کہ آج کانٹا چبھا تو کل درد اس کا لگا فوراً. تو یہ جو کمثل الجسد الواحد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ احساس دلانے کے لیے کہ ایک مسلمان ایک مہینے سے پریشان حال ہے اور انتہائی کرب کی زندگی گزار رہا ہے, انتہائی تنگی کی زندگی گزار رہا ہے, انتہائی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے. ایک ماہ کے بعد اس کے حالات اچھے ہو گئے, آپ اس کے لیے پوری دنیا بھی لے کے آ جائیں تو اس درد کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے جو اس نے گزارے ہیں. اس لیے کہ کسی کی مدد اس کی ضرورت پہ ہو, یہ دراصل مدد ہے. جب ضرورت پوری ہو جائے تو آپ جو ہے مثال کے طور پہ آج میں بھوک سے مر رہا ہوں اور مجھے چند لقموں کے کھانے کی ضرورت ہے, اور کل میرے گھر میں جو ہے پورا گوڈاؤن بھرا ہوا ہے جو ہے تمام قسم کے غلات سے, اور آپ میری مدد کو پہنچے, کیا مطلب ہے؟ میری جان جا رہی ہے, میں پریشان حال ہوں, تب مدد کرنے. تو یہ احساس ہونا چاہیے. یہ احساس کب ہوگا؟ جب ہم حالات کا جائزہ لیں, اپنے گاؤں, کم سے کم اپنے گاؤں اپنی بستی کا تو جائزہ لیں, اور ہمارا یہ حلقہ بڑھنا چاہیے, اپنے علاقے پر نظر رکھنی چاہیے اور پورا. تو یہ اب دیکھ لیجیے صحابہ کرام اگر ان کا ملتقا کیا ہوتا تھا؟ مسجد. سبحان اللہ. آج تو مسلمان عجیب و غریب ہو گئے ہیں, آتے نہیں مسجدوں میں, لیکن پہلے مسلمان پانچوں وقت کی, اگر وہ موجود ہیں, پانچوں وقت کی نماز میں حاضر ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوتے تھے. اور اگر کسی وقت کوئی بندہ نظر نہیں آیا تو ان کے ذہن و دماغ میں 3 سوال فوراً پیدا ہوتے تھے. نمبر 1, یا تو بندہ بیمار ہو گیا. نمبر 2, یا تو بندہ کہیں سفر پہ چلا گیا. نمبر 3, یا تو بندہ منافق ہو گیا. یعنی یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو اس بات کا سبب تھیں کہ بندہ مسجد میں نہیں آیا. کیا ہم مسجد سے ان تینوں اسباب میں سے کسی سبب کی بنیاد پہ دور رہتے ہیں؟ اگر ان اسباب کی بنیاد پر دور رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. خاص طور سے اگر ہم اہل ایمان ہیں, نفاق تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے قریب بھی نہ آئے, لیکن بیماری اور سفر, تو اگر سفر کی بنیاد پہ تو ہم ہی نہیں, اگر بیماری کی بنیاد پہ نہیں ہے. لیکن ان کے ذہن و دماغ میں سوال آتا تھا. اب یہ ہے کہ جب سوال آیا تو اس کا جواب وہ تلاشتے تھے, پتہ لگاتے تھے کہ بندہ کدھر ہے. تو جب پتہ لگاتے تھے تو سوال کا جواب مل جاتا تھا. تو ان سوالوں کا جواب اگر ہم کو مسجدوں سے ملتا رہے تو پورا اپڈیٹ ہوتا رہے اپنے لوگوں کے بارے میں, کون کس حال میں ہے, کون کس سچویشن میں ہے, اور
دیکھیں اجتماعیت میں بہت اہمیت ہے، اجتماعیت میں بہت اہمیت ہے، یعنی ہر گاؤں میں دو چار گھر تو صاحب حیثیت ہوتے ہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی گاؤں ایسا ہو کہ سارے کے سارے جو ہے بالکل مفلوق الحال ہوں، لیکن عام طور پہ ہر گاؤں میں کچھ لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں جو برے حالات میں اپنے گاؤں کے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ مسائل ہیں ان کے مسائل میں حصے داری کر سکتے ہیں اور ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح مومنوں کی مثال آپس میں محبت میں، الفت میں، رحمت میں، ایک دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں، ایک دوسروں کے حالات کا جائزہ لینے میں، ان حالات کو حل کرنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں مثبت، یعنی ایک مومن جب ایک دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو وہ منفی نہیں سوچتا، اس کو تکلیف دینے کی نہیں سوچتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی نہیں سوچتا ہے، بلکہ اس کی مثبت سوچ ہوتی ہے کہ میں کیسے کس طرح سے اس کے لیے نفع بخش بن سکوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہے، نفع بخش۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومن سے بڑھ کے دوسروں کے لیے سب سے بڑا فائدہ مند کون ہو سکتا ہے؟ ایمان تو بندے کو اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، تو مومن سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اسی جسم کی طرح جسم کے ساتھ اعضاء و جوارح کا رشتہ ایسا ہے کہ ان اعضاء و جوارح میں کوئی بھی بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم پوری رات تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء اس کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں ایک عضو کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ہماری مثال ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے دوسرے جو بھی برادران ہیں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں اور دوسرے برادران اعضاء کی طرح ہیں، اور کسی بھی بھائی کو کوئی بھی سمسیا، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دقت پیش آئی تو ایسے ہی جیسے کہ جسم کا ایک عضو جب مصیبت میں آتا ہے تو سارے اعضاء تکلیف کا احساس کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان بھائی کسی بھی مسئلے میں وہ الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو معاشرے کے دیگر اعضاء کو اس کا وہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ اب جب ہمارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہونے دو، کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے فوراً تلاش کرتے ہیں نا حل۔ دل پہ تکلیف ہوئی تو فوراً کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ پیر ٹوٹ گیا لا قدر اللہ یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو فوراً ہم ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بھائی کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور دیگر مسائل کے اعتبار سے کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو معاشرہ اس کا ڈاکٹر ہے، اور معاشرہ کو کوشش کرنی چاہیے، فردن ہو یا اجتماعیاً ہو۔ کسی کو مثال کے طور پہ ایمرجنسی 1000 روپے کی ضرورت پیش آ گئی اور مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے میں نہیں دے سکتا ہوں 1000 روپے، لیکن چند لوگ مل کر کے تو اس کو دے سکتے ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے، کسی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے جب ماحول پیدا ہوگا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے، مسلم معاشرہ ایک اصلی جنت سے پہلے اس کا جو ہے دوسرا جو جنت کا تصور ہوتا ہے وہ ماحول بنا سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی جنت یعنی آخرت کی جنت سے پہلے اس دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں کیا داخل ہوگا؟ تو اس جنت کا جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہی ایمان، اور ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اس اعتبار سے اگر زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ آخرت کی جنت سے پہلے اس دنیا کی جنت ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے اور وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر، کسی کے غم میں شریک ہوں گے، کسی کے دکھ میں شریک ہوں گے، کسی کے خوشی میں شریک ہوں گے، تو آپ اپنے لیے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے ایک سعادت محسوس کریں گے، ایک خوشی۔ اور میرے خیال سے ہم میں سے ہر کوئی اگر کہیں 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 1 دینار، 2 دینار کسی کی مدد کے لیے نکالتا ہوگا تو اس کے دل میں کیا فیلنگ ہوتی ہوگی؟ اس
دل میں کیا فیلنگ ہوتی ہوگی؟ اگر صحیح اور سچا مومن ہے تو وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ یہی میری کمائی کا بیلنس ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب کماتا ہے تو جو کھا لیا وہ پہن لیا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن جو صدقہ کر دیا وہ اس نے بینک بیلنس کر دیا۔ تو یہ انما المؤمنون اخوۃ کے تحت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مومن جو ہے یہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ نہ ظلم کرتا ہے نہ اس کے اوپر کسی کی طرف سے ظلم ہونے دیتا ہے۔ لیکن آج اس کے عکس ہے، مومن ظلم بھی کر رہا ہے اپنے دوسرے بھائی پر، اور کوئی اگر اس کے کسی بھائی پر ظلم کر رہا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے، تو پھر کہاں گیا؟ یہ بہت اہم اور بڑی عظیم چیز ہے جو ہمارے دلوں کے درمیان پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے بغض نہ رکھے۔ لا تنابزوا، ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو عار نہ دلائے کسی بنیاد پر۔ ولا تناجشوا، اور مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے خسارے کا سبب نہ بنے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیے، اور ایک ایک آیت پر غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ہماری زندگی کو، اگر ہم اس کو غور اور تدبر سے پڑھتے ہیں تو یقین مانیے یہ ہماری زندگی کے اندر ایسا بدلاؤ پیدا کر دے گا، ایسا بدلاؤ پیدا کر دے گا کہ پھر ہمارے درمیان دشمنی نہیں ہوگی، ہمارے درمیان نفرت نہیں ہوگی، ہمارے درمیان ایک دوسرے کی بدخواہی کی سوچ تک نہیں آئے گی۔ ہر وقت ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میں اپنے بھائی کو کیسے فائدہ پہنچا دوں، دینی اور دنیاوی دونوں۔ اور جب یہ سوچ ہر فرد کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہمارے معاشرے میں نہ چوری ہوگی، نہ چیٹنگ ہوگی، نہ فراڈ ہوگا، نہ عزت، آبرو، زنا، فحاشی، ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ اپنی جگہ پر اس بندے کو جب رکھ کے سوچیں گے تو پھر معاملہ بدل جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک تمہارے درمیان یہ ایمانی ماحول نہ بن جائے، ایمانی جذبہ نہ بن جائے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنے لگو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ سوچتے ہیں کہ کسی کی طرف سے ہمارے تعلق سے ذرہ برابر چیٹنگ ہو، فراڈ ہو، یا کسی کی طرف سے زبانی اعتبار سے کوئی ایسی گفتگو اور ایسا کلام نکلے کہ ہم کو تکلیف ہو؟ کوئی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں تو پھر یہی سوچ ہماری دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے زنا کے لیے اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بہت اس کا عادی ہوں، نہیں چھوٹ پائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی تو دوسرا بندہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ اللہ کے نبی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم جس کے ساتھ یہ غلط کام کرو گے وہ کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہی تو ہوگی۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ جس کو ہم جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اپنی طرف سے بھی اس کے لیے وہی چیز ناپسند کریں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی کے اوپر کسی کی بری نظر نہ اٹھے تو اس سے پہلے ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں اور معاشرے کا ہر فرد اسی طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ معاشرے اور ماحول میں یہ جو اس طرح کی بےہودگیاں ہو رہی ہیں ختم ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ تو یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے بہرحال، اور یہ ساری چیزیں انما المؤمنون اخوۃ۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کبھی بھی اس رشتے کو ڈسٹربنگ ہو،
کبھی یہ رشتہ جو ہے یہ ہو متاثر ہو، تو اللہ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو چاہیے کہ معاشرے سے لوگ اٹھیں اگر دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو رہا ہے، دوری پیدا ہو رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، دشمنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو معاشرے کے لوگ اٹھیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور اس لڑائی کو، اس نفرت کو، اس بغض کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ذمہ داری ہے معاشرے کی۔ اگر اس طرح کی چیز پیدا ہو جائے تو واقعی یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تو اس دنیا کی جنت میں ہم اصلی جنت میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور پھر ہم ہر قول، ہر فعل، اٹھنا بیٹھنا، کسی سے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں حلاوت ایمان میں داخل ہو جائیں گی کہ اس سے ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جب ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گی تو آپ یقین مانیے دنیا پرستی اور دنیا کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، دنیا کے لیے ایک دوسرے کو جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کافور ہو جائیں گی۔ پھر بہت ہی محبت کا ماحول ہوگا، خیر خواہی کا ماحول ہوگا، نصیحت کا ماحول ہوگا، اور ایک دوسرے کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا ماحول ہوگا۔ اور جب یہ ماحول بن جائے گا تو آپ یقین مانیے کہ ہم جو ذہنی الجھن، پریشانی اور مختلف قسم کے ناگفتہ حوال سے گزر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور خاص طور سے مسلم معاشرے کی جو تشکیل ہونی چاہیے اس کے تعلق سے جو نصوص ہیں ان کو پڑھیں، اور کم سے کم کوشش کریں اپنے اندر یہ بات پیدا ہو تاکہ ہم اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں اور بندوں کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے سے للہ فی اللہ محبت کریں، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ کوشش کرنے میں کسی طرح کی بخیلی اور کسی طرح سے کنجوسی کا ثبوت نہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر، عمل صالح پر، صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اور ایک دوسرے کے ساتھ چاہت، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔